السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کبھی سوچا ہے ایک ماں کی آنکھوں کے آنسو جب آسمان کی طرف اٹھتے ہیں تو اللہ کیسے سن لیتا ہے؟ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ درود پاک کا ایک معمول ٹوٹی تقدیر تک بدل دیتا ہے۔ ناظرین، آج کا یہ واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ دے گا، آخر تک سنیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر بھی وہی رحمت اتر آئے جس نے اس ماں کی دنیا بدل دی۔ کراچی کی ایک بزرگ ماں سیدہ بی بی کا اکلوتا بیٹا فہد 3 سال سے بے روزگار تھا۔ گھر میں 4 دیواریں تھی مگر سکون نہیں تھا۔ فہد ہر صبح امید کے ساتھ تیار ہو کر نکلتا، ہاتھ میں فائل اور دل میں امید، مگر ہر شام ٹوٹے دل کے ساتھ لوٹتا۔ گھر میں جیسے سایہ سا پڑ گیا تھا۔ بیٹے کی خاموشی، ماں کی آنکھوں کی نمی اور وقت کا مسلسل بوجھ۔ دن گزرتے گئے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، اس لڑکے میں دم ہی نہیں، کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہوگی۔ یہ الفاظ تیر کی طرح دل میں لگتے۔ فہد چپ رہتا تھا مگر اس کی ماں راتوں کو جاگ کر روتی تھی۔ ایک رات وہ تہجد میں بے قابو ہو کر گر پڑی۔ سجدے میں اس کی آواز ابھرا گئی اور اس نے بس اتنا کہا، اے اللہ، میں کمزور ہوں، ٹوٹ چکی ہوں، میں اپنے بیٹے کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تیرے حوالے کرتی ہوں۔ آج سے میں ہر رات تیری بارگاہ میں درود بھیج کر مانگوں گی۔ اس رات کے بعد اس ماں نے تہجد کے بعد روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ 11 راتیں گزر گئی، نہ کوئی نوکری، نہ کوئی فون، نہ کوئی امید، لیکن اس ماں کا یقین ایک لمحے کو بھی نہیں ٹوٹا۔ کہتی، درود والے کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ دیر ہو سکتی ہے، اندھیرا ہو سکتا ہے، مگر درود کے بعد صبح ضرور ہوتی ہے۔ پھر 12ویں دن وہ معجزہ ہو گیا جس نے ان کی دنیا بدل دی۔ صبح فہد کے موبائل پر ایک انجانا نمبر آیا، اسے ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو کے لیے بلایا گیا۔ وہ گیا اور حیرت انگیز طور پر اس دن سلیکٹ بھی ہو گیا، تنخواہ بھی وہ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ جب فہد خوشی سے ماں کے گلے لگا تو اس کی ماں نے صرف اتنا کہا، یہ نوکری تمہیں انٹرویو نے نہیں دی، تمہیں درود پاک نے دی ہے۔ تو ناظرین، درود پاک محض الفاظ نہیں، یہ دعا کا دل ہے۔ جس دل میں درود ہو وہاں نا امیدی زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں۔ کبھی کبھی اللہ کسی کی تقدیر دیر سے کھولتا ہے کیونکہ وہ بندے کے دل کو پہلے اپنے نور سے بھرنا چاہتا ہے۔ درود پاک وہ نور ہے جو دعا کو عرش تک پہنچانے والا پل بنا دیتا ہے۔ جب بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو وہ دراصل اللہ کی پسند کو اختیار کرتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ سوچئے، جب ایک کمزور بندہ وہ ذکر پڑھتا ہے جو اللہ خود کرتا ہے تو پھر زمین کے بند دروازے اس کے لیے کیسے بند رہ سکتے ہیں؟ درود کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ دل سے خوف نکال دیتا ہے، دل میں یقین پیدا کرتا ہے، پریشانی کو برداشت کا حوصلہ دیتا ہے، رزق کے دروازوں میں کشادگی لاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو پکارنے کی شرم ختم کر دیتا ہے۔ کیونکہ درود والا جان لیتا ہے کہ میں تنہا نہیں، میں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ مانگ رہا ہوں۔ وہ ماں شکست کھا کر نہیں، زخموں سمیت کھڑی رہی، کیونکہ اس نے درود پاک کو ہتھیار بنا لیا۔ آج بھی اگر گھر میں بے چینی، بے روزگار ہو، راستے بند ہیں، تو درود کو اپنا سہارا بنا لیں۔ اللہ اس دل کو خالی نہیں چھوڑتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر سے مہکتا ہو۔ ناظرین، درود پاک کا تو کمال ہی یہ ہے کہ انسان کے مقدر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ پہلے کیا تھا اور درود کے بعد کیا ہوا؟ در حقیقت قبولیت کی بارش ہمیشہ تیار رہتی ہے، مگر دل کی مٹی جب تک نرم نہ ہو دعا اگتی نہیں۔ درود پاک دل کو وہ نرمی دیتا ہے جس سے دعا چشمے کی طرح پھوٹتی ہے، بہتی ہے اور پھر بالآخر اپنی منزل تک جا پہنچتی ہے۔ اللہ بعض دعاؤں کو فوراً اس لیے نہیں دیتا کہ بندہ تھوڑی دیر اس دروازے پر جڑا رہے، کیونکہ جو دروازہ درود کے ساتھ کھٹکھٹایا جاتا ہے وہ بند نہیں رہتا، صرف مطمئن کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بند دروازہ ناکامی نہیں ہوتا، یہ اللہ کا انتظام ہوتا ہے۔ تاخیر ردی کاغذ نہیں، یہ قبولیت کی تیاری ہوتی۔
انتظار تنہائی نہیں، یہ اللہ کی تربیت ہوتی ہے۔ درود پاک انسان کے اندر 3 عظیم تبدیلیاں لے کر آتا ہے۔ ایک، دل بدل جاتا ہے۔ جو دل پہلے ٹوٹتا تھا وہ اب جھکتا ہے، اور جھکنے والا دل سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ نظر بدل جاتی ہے۔ جو پہلے مشکل نظر آتی تھی اب وہی دروازہ نظر آتا ہے، اور دروازہ بند ہو تو کنجی تلاش ہوتی ہے۔ نصیب بدل جاتا ہے۔ جو قسمت میں رکاوٹ تھی وہ وسیلے سے آسانی میں بدل جاتی ہے، خاص کر جب وسیلہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ بندہ جب درود پڑھتے پڑھتے رونے لگے تو سمجھ لیں کہ دروازہ بس کھلنے ہی والا ہے، کیونکہ آنکھوں کا آنسو درود کے ساتھ مل کر عرش پر دستک بن جاتا ہے۔ اللہ کسی باپ کا غم، کسی بیٹے کی تھکن، کسی بیوہ کی آہ، کسی بہن کی دعا یا کسی ماں کی رات رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ وہ سنتا ہے، اور جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ انسان سجدے میں گر کر شرم سے رونے لگتا ہے۔ بس شرط ایک ہے، درود کو چھوڑنا نہیں، چاہے حالات مسکرائیں یا رلائیں، کیونکہ درود پڑھنے والا انتظار نہیں کرتا، یقین رکھتا ہے، اور جس کا یقین زندہ ہو اس کی دعا مر نہیں سکتی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔